بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بدن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی، جو کہ زندگی کے آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاختہ، کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن فتح مکہ ہوا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر در ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ لیکن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو طے کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کا اپنے چچا کو کہا تو چچا نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی بھی نہ کی تھی، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کرتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خامد کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہمارے رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہوگا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنی تو بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خامند کی خدمت بھی بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی پرورش بہترین کرتی ہیں اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانے میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیا، انہوں نے کہا میں روزہ سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوٹھا واپس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ سے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ ناظرین، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی اور ظہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضرت ام ہانی کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذاتی بنا پر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔
سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور ظہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر میں گھس گئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹھڑی میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے اور چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے 46 حدیث مروی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک